بھی بڑی نعمت ہے، اور جنت کی ابدی زندگی سے بھی بڑی نعمت ہے۔ جب اللہ رخ انور سے پردہ ہٹائے گا تو سب سے پہلے جس ٹائٹل سے وہ اپنے بندوں کو پکارے گا، اس ٹائٹل میں اس محفل میں انبیاء بھی ہیں، رسول بھی ہیں، علماء بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صوفیاء بھی ہیں، مبلغین بھی ہیں، سخی بھی ہیں، کتنے صفات کے لوگ بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مرحبا بالصادقین۔ اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ سچ اتنی بڑی دولت، اللہ اپنے سچے بندوں کو مرحبا کہتا ہے۔ حجاج کا نام سنا ہوگا آپ نے، بہت ظالم آدمی تھا۔ ایک شخص سے کہنے لگا لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا اگر میں بتایا تو مجھے قتل کر دے گا۔ کہا نہیں، تجھے قتل نہیں کرتا، تو بتا کیا کہتے ہیں۔ انہیں ساری چار شیٹ کھول کے دے دی، تو یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی کہا کہ کہتے ہیں بڑا جھوٹا ہے۔ سنتا رہا تو کہنے لگا تو نے ٹھیک کہا ہے، سچ کہتے ہیں، جو کچھ کہا ہے ٹھیک ہے، سوائے ایک بات کے، جس دن سے میرے زبان نے بولنا شروع کیا ہے میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جس دن سے میری زبان نے بولنا شروع کیا میں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ تو لِأَنَّكَ تَصْدُقُ الْحَدِيث، یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں۔ وَتَصِلُ الرَّحِمِ، تو اپنی زندگی میں سچ کو داخل کر لیں۔ ہمارے پاکستان میں کاروباری طبقہ پھنسا ہوا ہے، نہ چاہنے کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، نہ چاہنے کے باوجود اسے کہیں نہ کہیں یہ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ عزم لے کے اٹھو کہ نہیں، الصدق ینجی والکذب یہلک، سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ میرے نبی تشریف لے جا رہے تھے، آواز آئی یا رسول اللہ، تو آپ نے دیکھا ایسے دائیں بائیں کوئی نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی یا رسول اللہ، تو پھر آپ نے دیکھا تو ایک ہرنی آپ کو پکار رہی تھی، ہرنی، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ تو آپ اس کے قریب گئے تو وہ رسی سے بندھی ہوئی تھی چارپائی کے ساتھ۔ کہنے لگی آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لایا ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ بھوک سے پریشان ہوں گے، آپ مجھے چھوڑ دیں، ان کو دودھ پلا کے آ جاؤں، پھر میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں، یعنی میں ذبح کر دی جاؤں۔ ابھی آپ نے کتنے بکرے کھائے؟ تو وہ کہنے آپ نے فرمایا اگر تو نہ آئی تو پھر اللہ مجھے جہنم کا عذاب دے، جو کہ ہمارے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے ہے، لیکن اگر میں نہ ہوں تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے۔ تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گئے، ہرنی بھاگ گئی۔ اتنے تھوڑی دیر گزری تو آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتری آ رہی ہے اور آگے کہنے لگی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، یعنی میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ آپ نے اسے دوبارہ باندھ کے وہیں بیٹھ گئے۔ دیر گزر گئی تو وہ صحابی آئے جو شکار کر کے لائے تھے، وہ آپ کو دیکھ کے حیران ہو گیا۔ اب وہ باہر مدینہ سے تھوڑا باہر رہتے تھے، وہ حیران ہو گئے یا رسول اللہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہا یا رسول اللہ میری تو جان حاضر ہے، آپ ہرنی مانگ رہے ہیں؟ کہنے بس مجھے ہرنی چاہیے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی ہے؟ تو آپ نے اس کی رسی کھولی اور اس کو تھپکی دے کر کہا جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا، سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ آپ سب سے کہتا ہوں ہرنی والا ایمان بنا لیں، جتنا ہرنی وہ جان دینے آئی تھی، آپ کے تو چند پیسے اوپر نیچے ہو رہے ہوتے ہیں، تو یہاں وہ جان دینے کے لیے واپس آ گئی۔ پہلی ایمان کی صفت جس اللہ کی حفاظت آئے گی، سچ بول۔ دوسری کیا ہے؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ وہ جتنا بھی برا کریں نا اس کے جواب میں حسن سلوک کریں، یہ اسباب عزت حفاظت میں دوسری چیز ہے، صلہ رحمی۔ والذین یصلون
ما امر اللہ بہ ان یوصل، اس کو اللہ نے اتنے زور سے بیان کیا ہے کیونکہ اس میں بہت مشقت آتی۔ میرے نبی نے فرمایا اچھا سلوک کرنے والا وہ نہیں ہے جو اچھائی کے بدلے میں اچھائی کرے، اچھا سلوک کرنے والا وہ ہے جب اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے وہ جواب میں اچھا سلوک کرے۔ دوسری صفت یہ ہے دنیا اور آخرت میں عزتوں کی حفاظت۔ پھر انہوں نے کہا وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ 5 باتیں آپ کو دنیا اور آخرت میں ایک آہنی دیوار کی طرح آپ کے اور ہر برائی کے آگے آ جائیں گی۔ یہ 5 بات۔ یا رسول اللہ آپ سچ بولتے ہیں، آپ صلہ رحمی کہتے ہیں۔ تحمل الکل، بوجھ میں دبے لوگوں کا بوجھ آپ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کے دکھ بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کے غم بانٹ لیتے ہیں، لوگوں کی تکلیفوں کو آپ بانٹ لیتے ہیں، اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔ یہ میرے اللہ کو بہت پسند ہے کہ ہم لوگوں کے دکھ درد میں تک شریک ہوں۔ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ لوگوں کے دکھ درد اپنے ذمے لے لیتے ہیں، ان کی تکلیفوں کو خود اٹھا لیتے ہیں۔ ایک یہ اسباب حفاظت ہے، ایک یہ اپنے اللہ سے مانگنا۔ وَتَكْسَبُ الْمَعْدُومَ، یا رسول اللہ جو لوگ کسی قابل نہیں ہیں آپ ان کو کما کما کے کھلاتے ہیں، ان کے لیے ان کی ذمہ داریاں آپ اٹھا کر ان کے کھانے کا آپ انتظام فرماتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفَ، یا رسول اللہ آپ مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ یہ مہمان نوازی یہ اسلام کی صفت ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے۔ ہماری جماعت تھی ایک دفعہ مسجد محبت خان میں، تو کچھ گورے آ گئے، پرانی مسجد ہے دیکھنے، تو میں نے ساتھیوں سے کہا جلدی سے میں ڈرائی فروٹ کی پلیٹیں دسترخوان پہ سجا کے ان کو بلا لیں۔ میں کہا پہلے یہ کھا لو پھر آپ دیکھنا۔ تو بے ساختہ ایک گورے کے منہ سے نکلا ہاسپٹیلٹی وچ از ناٹ ان یورپ، یہ مہمان نوازی ہے جو یورپ میں نہیں ہے۔ تو اگلی صفت حضرت خدیجہ نے فرمائی 6 بات، 5ویں بات کہ یا رسول اللہ آپ مہمان نواز ہیں، آپ مہمانوں کو کھلاتے ہیں۔ تو اللہ کا فضل ہے ہمارے دیہاتوں میں اب بھی نظام ہے، ڈیرے بنے ہوئے ہیں جس میں ہر وقت مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور پہلے بہت زیادہ تھا اب کم ہو گیا ہے۔ زمانہ ذمہ دار شہروں کو چلے گئے، ڈیرے ویران ہو گئے، ویسے بھی بخل کا زمانہ آ گیا۔ ہمارے نا لطیفہ بھی ہے، واقعہ بھی ہے۔ ہمارے بچپن میں یہ ثقافت تھی کہ ہم مہمان کو جو ڈیرے میں ہوتا تھا نا اسے دودھ پلاتے تھے سوتے ہوئے، وہ اتنے بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، وہ 3 پاؤ کا گلاس ہوتا تھا جس میں ہم مہمانوں کو، یہ نہیں کہ ہمارا جاننے والا کوئی راہگیر، کوئی پردیسی، کوئی مسافر رات ٹھہرا ہوا ہے، ہمارے ڈیرے پر جانور زیادہ ہوتے تھے، زراعت کم ہوتی تھی، دودھ پلاتے۔ اب جوں یوٹیلیٹی بل بڑھے تو بخل آتا کہ گلاس چھوٹے ہو گئے اور سڑکیں پکی ہوگی، مہمان بھی کوئی نہ آنے والے بنے۔ ایک دفعہ لطیفہ ہوا، ہمارے دادا مرحوم کے زمانے کا ایک بزرگ آ گیا ہمارے ڈیرے، تو نوکر گیا دودھ پلانے، تو وہ گلاس دیکھا نا، کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا، کہنے لگا پتر میں نہیں پیندا۔ اس نے کہا چاچا کیوں نہیں پینا ہے؟ کہنے لگا 2 تو ود پیواں تے بے غیرت بنا تے 2 نال گزارا نہیں، جا لے جا۔ میں سمجھے میری بات؟ 2 سے زیادہ پیوں تو بے غیرت بنوں، اور 2 پہ میرا گلاس تا نہیں گلاس یہ، جا لے جا میں نہیں پیندا۔ ابراہیم علیہ السلام